ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے گھروں میں جب کوئی لڑکی آتی ہے شادی کے بعد اور ہمارے گھر کی بہو بنتی ہے تو گھر میں کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی ٹینشن آئے، اس کی ذمہ دار وہ لڑکی قرار پاتی ہے۔ جب تک وہ دلہن بن کر نہیں آئی تھی تب تک ہم نے اپنے کسی بیٹے کو منحوس نہیں جانا، تب تک ہم نے گھر میں آنے والے مصائب کی وجہ اپنے کسی چھوٹے بیٹے کو قرار نہیں دیا۔ لیکن جب شادی ہو گئی کسی ایک بیٹے کی اور گھر میں بہو آ گئی، اب جو بھی مصیبت ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی رزق کی کمی ہے، جو بھی کاروباری نقصان ہے، اس کے پیچھے کیا ہے کہ یہ لڑکی منحوس ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو مسلمان۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو اہل توحید میں سے ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ انہی مسلمانوں میں سے، انہی کلمہ پڑھنے والوں میں سے کوئی کاروبار کے لیے نکلتا ہے، کسی بڑی ڈیلنگ کے لیے نکلتا ہے، لیکن گھر سے باہر نکلتے ہی اس کی نگاہ کالی بلی پہ پڑ جاتی ہے تو کہتا ہے کہ نہیں، آج کے دن یہ ڈیلنگ کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ کالی بلی اس کے اوپر سب سے پہلے نگاہ پڑی ہے، کالے کتے پہ نگاہ پڑ گئی ہے، یا گھر سے نکلتے ہی جس پہلے انسان پہ نگاہ پڑی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کانا ہے، وہ بہنگا ہے، وہ ایک آنکھ سے محروم ہے۔ اور کبھی ایسا بھی آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کسی دکان پہ گئے کوئی چیز خریدنے کے لیے، آپ اس کے ساتھ ریٹ طے کر رہے ہیں تو وہ آپ سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ٹھیک ہے چلے جو ریٹ آپ کہہ رہے ہیں یہی صحیح، آپ پہلے گاہک ہیں، آپ کو میں واپس نہیں موڑنا چاہتا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے عقیدہ ہے کہ پہلا گاہک واپس چلا گیا تو پورا دن نقصان ہی ہوتا رہے گا، یہ دن منحوس گزرے گا۔ یہ کون باتیں کر رہا ہے؟ کوئی ہندو نہیں، کوئی سکھ نہیں، وہ کرتے ہوں گے اپنی جگہ پہ، لیکن یہاں پہ ہمارے ملک میں کون بات کر رہا ہے؟ مسلمان کلمہ پڑھنے والا۔ اور کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیا گھر، نئی گاڑی، اور اس کے سامنے کیا لٹکا ہوا ہے جی؟ جوتا، الٹی ہنڈیا رکھ دی گئی ہے،
عجیب و غریب حرکتیں کون کر رہے ہیں؟ کلمہ پڑھنے والے مسلمان۔ اس سب کے پیچھے کیا ہے؟ عقیدے کی کمزوری۔ اس سب کے پیچھے کیا ہے؟ دین کا علم نہ ہونا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ صرف 5 وقت کی نمازیں پڑھ لینے سے ہر کوئی سمجھتا ہے کہ بس میں نے دین کا علم لے لیا، اب مجھے مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر دیکھ کے قرآن پڑھنا آتا ہے الحمدللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ مسلمان جس کا دین اس سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ تمہاری پوری زندگی علم لیتے ہوئے گزرنی چاہیے۔ آپ کریں کاروبار، 10 گھنٹے کاروبار کے لیے 1 گھنٹہ دین کا علم سیکھنے کے لیے، 12 گھنٹے کاروبار کے لیے 1 گھنٹہ دین کا علم سیکھنے کے لیے۔ لیکن ہم تو بڑی مشکل سے 1 ہفتے کے بعد خطبہ جمعہ میں حاضر ہوتے ہیں، اس میں بھی زیادہ تر لوگ کب آتے ہیں؟ جب دوسرا خطبہ ہوتا ہے یا اس کے ارد گرد آتے ہیں۔ تو جب ہم علم نہیں لیتے، دین نہیں سیکھتے، تو ہمارے گھروں میں ایسے جملے بولے جاتے ہیں جو خلاف شریعت ہیں۔ اپنے آپ کو پکا توحیدی سمجھنے والے لا علمی میں دین سے باہر ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، بدشگونی کے تعلق سے آج گفتگو کرنا چاہوں گا۔ کسی آواز کو منحوس جاننا کہ جی میں باہر نکلا، بیٹے کی منگنی کرنی تھی، بیٹی کی منگنی کرنی تھی، لیکن میرے کانوں میں آواز پڑ گئی کس کی؟ الو کی۔ میرے کانوں میں آواز پڑ گئی کس کی؟ کوے کی۔ آپ جی فون کر دو، آج تو کینسل، آج تقریر نہیں ہو سکے گی۔ یعنی کہ کسی آواز کو منحوس جاننا، کبھی کسی کو دیکھ کر اسے منحوس جاننا۔ اس کی مثالیں دے چکا ہوں، کالا بلا، یا الو دیکھ لیا، یا کوا دیکھ لیا، یا انسان دیکھ لیا جو کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کسی معذوری میں مبتلا ہے۔ اور کبھی منحوس جانا جاتا ہے کس کو؟ کسی گنتی کو، کسی عدد کو۔ یہ 13 کا عدد یہ میرے لیے منحوس ہے۔ کبھی منحوس جانا جاتا ہے کس کو؟ کسی دن کو، کہ بدھ کا دن جناب والا یہ منحوس دن ہے، اس دن یہ کام نہیں کرنا، یا فلاں آدمی کے لیے فلاں دن منحوس ہے۔ میرے لیے، میری فیملی کے لیے یہ دن منحوس ہے، ان کی فیملی کے لیے وہ دن منحوس ہے۔ کبھی کسی مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، یہ شوال کا مہینہ منحوس ہے، یہ محرم کے مہینے میں شادی کریں گے تو کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ اس مہینے میں جناب حسین علیہ السلام پہ ظلم ہوا تھا۔ اب جو شادی کرے گا وہ شادی منحوس ہوگی، وہ کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کسی بھی چیز کو منحوس جاننے کا قائل نہیں ہے، بلکہ قرآن پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ کسی انسان کو منحوس جاننا یہ عقیدہ رہا ہے اللہ کے نبیوں کے دشمنوں کا، یہ عقیدہ رہا ہے اللہ کے رسولوں کے مخالفین کا علیہم الصلاۃ والسلام۔ آئیے ذرا غور کیجئے، سورہ اعراف پہ اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم فرعون کی قوم کو قحط سالی میں مبتلا کرتے رہے، پھلوں کی کمی میں، فصل کی کمی میں مبتلا کرتے رہے۔ یا اللہ کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ فرمایا اس لیے تاکہ ہماری طرف رجوع کر لیں، توحید کی طرف آ جائیں، اپنے رب کو مان لیں، شرک کو چھوڑ دیں، کفر کو چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت میرے بھائی کئی دفعہ مصیبتیں اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تو سیدھا ہو جائے۔ تیرے گھر میں دین کے تعلق سے سستی ہے وہ دور ہو جائے، تو سستی کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تعویذ لینے کے لیے تیار ہے۔ مولوی صاحب سے دعا کروا لینی ہے، سیدھا نہیں ہونا۔ یہ نہیں دیکھنا کہ میرے گھر میں کون سا گناہ ہو رہا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ میری کمائی کہیں حرام کی تو نہیں ہے، اس کی سزا تو نہیں مل رہی، یہ نہیں دیکھنا کہیں ایسا تو نہیں فجر کے ٹائم پورا گھر بتی بند کر کے سویا ہوتا ہے۔
کہیں اس کی اصلاح تو نہیں مل رہی، نہیں، اس طرح تو نہیں جائے گی۔ تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا، کئی دفعہ مصائب اس لیے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے سنبھل جائیں، سوچیں، غور کریں مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، کون سے بڑے گناہ ہیں، کہاں فرائض و واجبات کے ترک میں کمی کوتاہی ہو رہی ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آل فرعون نے کیا کیا؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب کوئی خیر ہوتی، خوشحالی ہوتی، اولاد ملتی، زمین کی پیداوار اچھی ہوتی، کاروبار میں فائدہ ہوتا، کہیں سے اچھا رزق مل جاتا، کہتے یہ ہمارا حق ہے، یہ میرا ہنر ہے، یہ میری عقل ہے، یہ میری ڈگری ہے، یہ ہمارا حسن انتظام ہے، ہماری حسن تدبیر ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب مصیبتیں آتیں، پریشانیاں آتیں، قحط سالی میں مبتلا ہوتے، تو پھر کہتے کہ اس کا سبب موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھی یہ منحوس ہیں۔ مصیبتیں آنے پہ، پریشانیاں آنے پہ کسی انسان کو منحوس قرار دینا، یہ اللہ کے دشمنوں کا، اللہ کے نبیوں کے دشمنوں کا طریقہ کار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا؟ الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، نحوست کا سبب میں نہیں ہوں، نحوست کا سبب وہ لوگ نہیں ہیں جو میرے اوپر ایمان لانے والے ہیں، نحوست اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہو، کفر و شرک کا ارتکاب کرتے ہو، اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے ہو اور اللہ کی شریعت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، یہ تمہارے وہ جرائم ہیں جن کی وجہ سے اللہ تمہیں طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین میں تذکرہ کیا ہے ایک شہر کا، ایک بستی کا، جس شہر میں اللہ تعالی نے پہلے 2 رسول بھیجے، قوم نے ان کو جھٹلایا، ایمان نہیں لائے، پھر اللہ نے ایک اور رسول بھیج دیا ان کی مدد کے لیے، 3 رسول ہو گئے۔ لیکن قوم کا آگے سے رد عمل کیا تھا؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء، ہم تمہیں رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ رب العزت نے کوئی شریعت نہیں اتاری، کوئی کتاب نہیں اتاری، کوئی وحی نہیں اتاری، تم لوگ جھوٹے ہو۔ اللہ کے نبیوں کو جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے۔ کتنا حوصلہ ہوگا اللہ کے نبیوں کا جب قوم کہتی ہوگی تو جھوٹا ہے، تم جھوٹے ہو۔ آج مجھے جھوٹا کہا جائے، آپ کو کہا جائے، ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کے نبیوں نے اللہ کی خاطر کون سی تکلیف ہے جس کو برداشت نہیں کیا؟ میں اور آپ اگر مولوی صاحب کی تقریر سن کر، جمعے کے دن کو مسئلہ سن کر اپنے کسی رشتہ دار کو تبلیغ کریں اور وہ آگے سے بےعزتی کر دے، کہتے ہیں جی آج کل تبلیغ کرنے کا زمانہ نہیں رہا، آج کل سمجھانے کا زمانہ نہیں رہا، باقی میری توبہ آئندہ نہیں میں کسی کو کچھ سمجھاؤں گا۔ کیا اللہ کے نبیوں نے یہ کام کیا؟ وہ پوری زندگی مذاق برداشت کرتے رہے، پوری زندگی تبلیغ کرتے رہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے اور قوم مذاق اڑاتی رہی ہے، پریشان کرتی رہی ہے، تنگ کرتی رہی ہے، لیکن وہ تبلیغ سے باز نہیں آئے۔ جنت لینی اتنی آسان نہیں ہے، جہنم کی آگ سے بچنا اتنا آسان نہیں ہے۔ لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ 5 وقت کی ہم نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، الحمدللہ، پتہ نہیں مصیبتیں پھر کیوں آ رہی ہیں، بس دین اتنا ہی ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے جو پڑوسی نماز نہیں پڑھتے، رشتے دار نماز نہیں پڑھتے، ان کو تبلیغ کس نے کرنی ہے؟ آپ توحید پہ ہیں، شرک نہیں کرتے، آپ کے جو رشتے دار دوست احباب شرک کرتے ہیں، آپس کے ساتھی شرک کرتے ہیں، ان کو کس نے سمجھانا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں سمجھائیں گے، کیونکہ دوستی خراب ہو جائے گی، ماحول خراب ہو جائے گا۔ اللہ کے نبیوں کو دیکھیے، انہوں نے تو یہ نہیں دیکھا۔ نبی علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے، غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا ہے،
اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ سے نکلنا پڑا ہے، یہ برداشت کر لیا ہے، لیکن توحید کی دعوت سے باز نہیں آئے، شرک سے منع کرتے رہے، آزمائشیں آئیں برداشت کیا۔ اللہ کا دین یہ آپ پہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، توحید آپ کو ملتی بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ دوسروں تک یہ نعمت پہنچانا، یہ پیغام پہنچانا، انہیں شرک و بدعات سے روکنا صرف مولوی صاحب کی ذمہ داری نہیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی، ان کی بھی۔ اور پھر جب آپ توحید کی دعوت دیں گے، شرک سے روکیں گے، پھر دیکھیے گا لوگ آپ کی کیسے مخالفت کرتے ہیں۔ پھر وہ ماحول پیدا ہوگا جو ماحول انبیاء کرام علیہم السلام کے ہاں پیدا ہوا کرتا تھا۔ پھر لوگ آپ کے خون کے دشمن بن جائیں گے، پھر لوگ آپ کے مخالف ہوں گے، پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اوپر سب راضی ہیں۔ اور پبلک میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی عالم دین کی تعریف کرتے ہیں، کیوں جی یہ عالم دین بہت اچھا ہے جی، کسی کو ناراض نہیں کرتا، غیر جانبدار ہے جی، سب اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو کیا کوئی نبی بھی ایسا گزرا ہے جس کو سب پسند کرتے ہوں؟ یعنی کہ آپ کو وہ چاہیے جو شرک کے خلاف نہ بولے، بدعات کے خلاف نہ بولے، گناہوں سے نہ روکے، بس یہ اچھا ہے، بس اخلاق کی باتیں کرے، بس میٹھی میٹھی باتیں کرے۔ نہیں میرے بھائی، اگر نبیوں کے انداز میں دعوت دی جائے گی تو پھر جیسے ان 3 نبیوں کو جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے، آپ کو بھی جھوٹا قرار دیا جائے گا، بلکہ مزید دھمکیاں بھی دی جائیں گی۔ سن لیجیے ان 3 نبیوں کے ساتھ کیا ہوا۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ تم نبی نہیں ہو، تم رسول نہیں ہو، ہماری طرح کے عام سے انسان ہو، تمہارے اوپر کوئی دین نازل نہیں ہوا، کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ پھر کہا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، ہمارے نزدیک تو منحوس ہو، منحوس، جب سے تم آئے ہو تب سے مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا، اگر تم باز نہ آئے اپنی اس دعوت سے کیا ہوگا؟ لَنَرْجُمَنَّكُمْ، پتھر مار مار کر تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ لیکن کو کہا جا رہا ہے اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے پیاروں کو، وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، ہمیں منحوس کہتے ہو، ہمارا کیا قصور ہے؟ نحوست کس میں ہے؟ تمہارے گناہوں میں، تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، دین کا مذاق اڑاتے ہو، اللہ کا مذاق اڑاتے ہو، کفر و شرک کا ارتکاب کرتے ہو، نحوست کے پیچھے تمہارے یہ جرائم ہیں۔ ہم نے تمہاری خیر خواہی کی، تمہیں نصیحت کی، جنت کا راستہ بتانا چاہا، توحید پہ لگانا چاہا، تم نے شکریہ ادا کرنے کی بجائے ہمیں یہ دھمکیاں دی ہیں اور منحوس قرار دیا ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے آگے نکل چکے ہو۔ آپ سورہ نمل میں آ جائیں، قرآن کریم کو میرے بھائیوں پڑھیے، سبق حاصل کیجیے، سورہ نمل میں آ جائیں، اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے قَالُوا طَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ، کہ اے صالح تو بھی منحوس، جو تیرے ساتھی ہیں وہ بھی منحوس، اس قوم کے اوپر جتنی بھی پریشانیاں اس کی وجہ تم لوگ ہو۔ جیسے آج کہا جاتا ہے کہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا، ہمارا ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا، اس کے پیچھے کون ہے جی؟ مولوی۔ باقی مولویوں کو ہمیں نہیں پتا، لیکن جو علماء آپ کو قرآن کی دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، شرک سے منع کرتے ہیں، بدعات سے منع کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے منع کرتے ہیں، وہ کیسے سبب بن سکتے ہیں ان پریشانیوں کا جو آپ کے ملک پہ آ رہی ہے؟ وسائل تمہارے پاس، ملک کا پیسہ، سرکاری فنڈ علماء پہ نہیں لگ رہا، مدارس پہ نہیں لگ رہا، مساجد پہ نہیں لگ رہا، یونیورسٹیوں پہ لگ رہا ہے، تو پھر کیوں ہم باقی دنیا سے پیچھے ہیں؟ ذہین بچے میٹرک میں اچھے سے اچھے نمبر لینے والے عام طور پہ کہاں جا رہے ہیں؟ سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، پھر ملک پیچھے کیوں ہے بتاؤ؟ اوپر کون ہے؟ سیاستدان کون ہے؟ کن سکولوں کالجوں سے پڑھے ہوئے ہیں؟ ان سے نیچے جو بڑے بڑے آفیسرز ہیں، سیکٹریز ہیں، جو ملک کو چلانے والے ہیں، جن کو ملک کی کریم کہا جاتا ہے، وہ کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں؟ ناکام مساجد نہیں ہے، مدارس نہیں ہے، علماء نہیں ہیں،
وہ ہیں جن پہ یہ فنڈ لگ رہا ہے۔ جہاں اللہ کا دین سکھانا جرم سمجھا جاتا ہے، جہاں لوگوں کو بے حیائی کی، فحاشی کی اور الحاد کی، لادینیت کی، اللہ کے انکار کی دعوت دی جا رہی ہے، اس قسم کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اللہ کا مذاق اڑانے میں مسلموں میں آسان ہو چکا ہے، اور اللہ کے رسول کی بات کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ آج ہمارے گھر میں بھی اگر ایک بچہ ہو جو بیچارہ توحید کی بات کرے، مختلف ہماری اپنی بہنوں کو پردے کا کہے، اور نماز کے ٹائم اٹھنے کا سب کو کہے، رات کو وقت پہ سونے کا کہے، اور دین کے مطابق باتیں کرے، تو والد کیا کہے گا؟ بیٹا تو نے گھر میں مصیبتیں کھڑی کر رکھی ہیں، ہر وقت شور شرابہ کرتا رہتا ہے، کبھی تری اس سے لڑائی، کبھی اس سے لڑائی۔ یعنی کہ وہ ایک بچہ جو اس پورے گھر میں خیر کی بات کرنے والا ہے وہ مجرم قرار دے دیا گیا، اور باقی چونکہ گناہ کر رہے ہیں ڈرنے سے، نمازیں نہیں پڑھتے، وہ سب ٹھیک ہیں۔ مجرم کون؟ جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، جو چاہتا ہے میرے والد صاحب، میری والدہ، میرے بہن بھائی جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ تو میرے بھائیوں، کسی بھی انسان کو منحوس جاننا یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں سے کسی ایک میں ہوتی، عورت میں ہوتی، گھوڑے میں ہوتی، گھر میں ہوتی، لیکن کیا کہا؟ اگر ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو منحوس سمجھنا یہ درست نہیں ہے، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ سے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی بیماری بذات خود اللہ کے چاہے بغیر ایک انسان سے دوسرے انسان تک شفٹ ہو جاتی ہے، متعدی ہوتی ہے، منتقل ہوتی ہے، ایک جانور سے دوسرے جانور تک منتقل ہوتی ہے، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ اللہ کی مشیت کے بغیر مرض ایک جانور سے دوسرے جانور تک، ایک انسان سے دوسرے انسان تک منتقل نہیں ہوتا۔ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پھر یہ بتائیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے اونٹ اچھے بڑے ہوتے ہیں ہرنیوں کی طرح پیارے خوبصورت، پھر ایک اونٹ آتا ہے جسے خارچ لگی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے سب کو خارچ لگ جاتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرض ایک سے دوسرے تک منتقل نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا پھر مجھے یہ بتاؤ، پہلا اونٹ ہے اسے خارچ کس نے لگائی؟ آپ کہیں گے دوسرے اونٹوں سے ملاقات ہوئی تھی، دوسرے اونٹوں کو کس نے لگائی؟ اور پھر یہ بتائیں کہ اگر مرض اللہ کے چاہے بغیر ایک جانور سے دوسرے جانور تک، ایک انسان سے دوسرے انسان تک منتقل ہوتا ہے، تو پھر یہ 50 اونٹ ہیں، 25 کو خارچ لگ گئی ایک سے، باقی 25 کو کیوں نہیں لگی؟ تو پتہ چلا کہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ بذات خود کوئی بھی مرض ایک انسان سے دوسرے انسان تک منتقل نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ چاہے تب ہوتا ہے۔ احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، بلکہ اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حدیث میں کہ جسے جذام کی بیماری لگی ہے، کوڑ کی بیماری لگی ہے، آپ اس کے معاملے میں احتیاط کریں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، قبیلہ ثقیف کے لوگ آپ کی بیعت کرنے کے لیے آئے، آپ کو بتایا گیا کہ ایک آدمی کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے، وہ اندر نہیں آیا، باہر ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو پیغام دے دو کہ ہم نے اس کی بیعت لے لی، اپنا اس کو امتی بنا لیا، کلمہ وہ دین اسلام میں داخل ہو چکا، وہ یہاں پہ نہ آئے، ہم نے اس کا اسلام قبول کر لیا۔ تو آپ نے اس معاملے میں احتیاط کی ہے، تو احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ بذات خود کوئی بھی مرض اللہ کی مشیت کے بغیر ایک انسان سے دوسرے انسان تک، ایک جانور سے دوسرے جانور تک منتقل نہیں ہوتا۔ فرمایا ولا طیرہ، اور بدشگونی کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس عقیدے کا۔
اور پھر فرمایا ولا سفر، سفر کے مہینے کو منحوس جاننا، اس عقیدے کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ولا حاما، الو کو منحوس جاننا، اس عقیدے کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سفر کے تعلق سے سیدہ عائشہ کے الفاظ مجھے یاد آئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہتی ہیں کہ تم لوگ شوال کے مہینے کو منحوس جانتے ہو، میری شادی، میرا نکاح شوال کے مہینے میں ہوا، میری رخصتی شوال کے مہینے میں ہوئی، بتاؤ، عورتوں کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں، بتاؤ تم میں سے کون ہے جو مجھ سے زیادہ قسمت والی ہو، مجھ سے زیادہ نصیبوں والی ہو؟ کہتے ہیں جی محرم کے مہینے میں شادیاں کریں گے تو ناکام ہوں گی۔ محرم کے مہینے میں لاکھوں شادیاں ہوتی ہیں پوری دنیا میں، ان میں کئی ناکام بھی ہوتی ہیں، کئی کامیاب ہوتی ہیں۔ دوسرے مہینوں والا معاملہ ہے، جیسے رمضان کے مہینے میں شادیاں کریں، جیسے ذی القعدہ کے مہینے میں شادیاں کریں، کچھ ناکام ہوتی ہیں، کچھ کامیاب ہوتی ہیں۔ یہی صورتحال ہے شوال میں، یہی صورتحال ہے سفر میں، یہی صورتحال ہے محرم میں۔ تو اس لیے کسی بھی مہینے کو منحوس جاننا، دن کو منحوس جاننا، اس عقیدے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے لا عدوى ولا طیارہ، کہ مرض ایک سے دوسرے تک بذات خود منتقل نہیں ہوتا، اور بدشگونی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لیکن نیک شگونی کو میں پسند کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نیک شگونی کو پسند کرتا ہوں علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کی مثال آپ نے دی، مثال یہ ہے کہ آپ کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، کسی نے اچھے الفاظ بول دیے، آپ کا حوصلہ بڑھا، آپ گھر سے نکلے کس لیے؟ بیٹے کی کہیں منگنی کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے۔ پڑوسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ بتایا جی اس کام کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا جائیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا۔ یہ الفاظ سن کر آپ کا حوصلہ بڑھا، تو یہ جو نیک شگونی ہے، نیک فعال ہے، اسلام اس کو پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے آپ کام کریں گے، حرکت میں رہیں گے، کاروبار کے لیے جائیں گے، شادی کے لیے جائیں گے، نکاح کے لیے جائیں گے، اور بدشگونی کی وجہ سے آپ کام چھوڑ دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پہ تھے، کیوں وہاں پہنچے ہوئے تھے؟ 400 صحابہ کرام کے ساتھ مکے میں داخل ہونا چاہتے تھے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن مکہ والوں سے آپ کی جنگ چل رہی تھی، وہ اجازت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مذاکرات کے کئی دور ہوئے، کبھی کوئی آ رہا ہے مذاکرات کرنے کے لیے مکہ والوں کی طرف سے، کبھی کوئی آ رہا ہے۔ پھر سہیل بن عمر آیا، سہیل سہل سے ہے، آسانی سے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب سہیل آیا ہے، اب معاملہ سہل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ تو آپ نے سہیل کے نام سے نیک شگونی لی ہے۔ اسلام اس کو پسند کرتا ہے، بد شگونی کو پسند نہیں کرتا۔ اب آخر میں سوال یہ ہے کہ ہم کیسے اس عقیدے سے بچ سکتے ہیں؟ پہلے نمبر پہ یہ کہ اللہ پہ توکل کو مضبوط بنائیں۔ جب کبھی دل میں ایسا خیال آئے کہ ہمارے گھر میں جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ ہماری فلاں بہو کی وجہ سے ہیں، فلاں جانور ہم نے خریدا تھا، بکری خریدی تھی اس کی وجہ سے ہیں، گاڑی خریدی تھی اس کی وجہ سے ہیں، اس قسم کے خیالات ذہن میں آ رہے ہوں تو آپ کیا کریں؟ اللہ پہ توکل کریں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، سن لیں دھیان سے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے۔ یہ کلمات نبی علیہ السلام نے 3 بار کہے، اور ساتھ ہی بتایا کہ ہم میں سے ہر ایک کے دل میں وہم پیدا ہو جاتا ہے کبھی کبھی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، لیکن اگر آپ کا عقیدہ درست ہوگا، آپ صحیح معنوں میں مسلمان اور مومن ہوں گے، تو توکل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس وہم کو دور کر دے گا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ کے بغیر نہ کوئی خیر مل سکتی ہے اور نہ کوئی چیز مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے اللہ کی مشیت کے بغیر۔ دوسرے نمبر پہ بدشگونی کے معاملے میں علاج یہ ہے کہ آپ جس کام کے لیے جا رہے ہیں جائیں،
کالے کتے کی پرواہ نہ کریں، کالی بلی کے گزرنے کی پرواہ نہ کریں۔ اگر کوئی ایسا آدمی مل گیا ہے جس کی شکل و صورت اچھی نہیں ہے، جس کی ایک آنکھ کام نہیں کرتی، اس معاملے کی پرواہ بالکل نہ کریں۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ بتایا گیا ہے کہ دعا کریں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ اس موقع پہ یہ پڑھے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا خیر الا خیرک، اے اللہ مجھے وہی خیر ملے گی جو تو دے گا، اور نحوست اسی معاملے میں ہوگی جس معاملے میں تو چاہے گا۔ نحوست ہوتی ہے ہمارے گناہوں میں، ہمارے اعمال میں، ان چیزوں میں نحوست نہیں ہوتی، اعمال میں ہوتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، فرمایا تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو نحوست ہمارے گناہوں میں ہے، نحوست کسی انسان کی ذات میں نہیں ہے، کسی جانور کی ذات میں نہیں ہے، کسی گھر کی ذات میں نہیں ہے، بلکہ نحوست ہمارے گناہوں میں ہوتی ہے۔ اپنے اعمال کے اوپر غور کریں کہ میرے کون سی میری غلطیاں جن کی وجہ سے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد درست کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں جب موت دے تو اس حال میں دے کہ ہم پختہ عقیدہ توحید کے اوپر ہوں اور ہم گناہوں سے توبہ کر چکے ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ ایک اعلان ہے کہ راول پنڈی میں ڈھوک ہسو میں ایک مسجد قائم کی جا رہی ہے جس کا نام ہے جامع مسجد سیدنا زین العابدین۔ مسجد قائم کرنے والے جامعہ سلفیہ اسلام آباد کے ایک بہترین استاد اور مدرس شیخ علی بیگ صاحب ہیں، اور بڑی محنت سے وہ یہ مسجد بنا رہے ہیں۔ لیکن صورتحال اس وقت یہ ہے کہ بیسمنٹ کی چھت کی شٹرنگ کو تقریباً 1 ماہ 10 دن گزر چکے ہیں، لیکن سریے اور دیگر مٹیریل کا بندوبست نہیں ہو سکا۔ تو تمام احباب اس معاملے میں تعاون فرمائیں۔ انہوں نے یہاں پہ تفصیلات لکھی ہیں کہ کتنا سریا چاہیے، کتنا سیمنٹ چاہیے، کتنی ریت چاہیے، 12 ٹرالیاں ریت، سیمنٹ 300 بوریاں، سریا 6 ٹن، بجری 18 ٹرالی، اور پھر مزدوری وغیرہ، ٹوٹل خرچہ تقریباً 28,59,000 روپے کا ہے۔ تو احباب سے گزارش ہے کہ اس معاملے میں دل کھول کر تعاون فرمائیں۔ نماز کے بعد 2 بچے باہر کھڑے ہوں گے، ان کو شیخ صاحب نے بھیجا ہے تاکہ وہ آپ کا تعاون جو ہے وہ آپ سے لے سکیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس معاملے میں دل کھول کر تعاون کریں۔ میں ایسے کئی احباب کو جانتا ہوں جن کی کوشش رہتی ہے کہ جب بھی کوئی نئی مسجد بنے اس میں ہمارا حصہ ڈال جائے، تاکہ ہمیں ثواب اس مسجد سے بھی ملے جو ہمارے محلے کی مسجد ہے، جس میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جس کے اوپر ہر مہینے ہم خرچ کرتے ہیں، اور دیگر مساجد جب قائم ہو رہی ہیں تو ہر مسجد میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈال دیں تاکہ وہاں سے بھی ہمیں ثواب ملتا رہے۔ تو اس لیے آپ تمام احباب اس مسجد کے سلسلے میں ضرور تعاون کریں، اپنی طرف سے، اپنے فوت شدہ والد صاحب کی طرف سے، اپنی فوت شدہ والدہ کی طرف سے، تاکہ ان کو بھی اپنی قبر میں اجر و ثواب مل سکے۔ اور یہاں پہ یہ حدیث ذہن میں رکھیں جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ میت کا جنت میں کئی دفعہ درجہ بلند ہوتا ہے،
تو میت پوچھتی ہے کہ یا اللہ میرا درجہ آج کیسے بلند ہوا؟ جواب آتا ہے تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے، تیری بیٹی نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔ تو جانے والوں کو آپ کی دعائیں پہنچتی ہیں، جانے والوں کو آپ کے صدقہ کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی طرف سے بھی تعامل ڈالیں، اپنے فوت شدہ والد صاحب کی طرف سے بھی اور فوت شدہ والدہ کی طرف سے بھی۔ اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر دے۔ اسی طرح دعا کریں اہل غزہ کے لیے، اہل فلسطین کے لیے، اہل شام کے لیے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی تائید فرمائے، اور ان پہ ظلم کرنے والوں کو اللہ تباہ و برباد فرمائے۔